ہم محترم عطا بھائی کے ساتھ بر بھائی کے ساتھ آغا ساحل صاحب کی خدمت میں آئے تھے تعزیت پیش کرنے بھائی سجاد کے، تو آپ نے گزارش کی کہ کوئی 10 منٹ بھی پڑھے اس سال کے لیے، تو یہی ہے محرومین کے لیے ذکر علی ہو، جو ذکر علی عبادت ایسی عبادت ہے کہ محرومین کے لیے اس کا کوئی اجر کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، تو اسے 10 منٹ کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں مولا علی علیہ السلام کا ذکر اور سرکار حسین کے مصائب پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام محمدین و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ رب العالمین کی ذات 7 زمین 7 آسمان کا خالق، اس کی مرتبہ جبار ہے، جلیل ہے، متکبر ہے، جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن وحدہ لا شریک کا ایک ایسا انتظام کیا، اپنے معیار کو، اپنے پروٹوکول کو ہٹاتا ہے اور عہد لیتا ہے، کبھی انبیاء سے عہد لیتا ہے، کبھی بندوں سے عہد لیتا ہے۔ عہد کیا لیتے ہیں اللہ رب العالمین؟ آپ وحدہ لا شریک ہے، ہماری کوئی ہستی نہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، کیا عہد لیتے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں بندوں سے عہد لیتا ہوں۔ کیا لیتے ہیں رب العالمین؟ کبھی کہتا ہے کہ کبھی ولایت امیر المومنین کا حق ادا کرنا، اس کی عہد لیتا ہوں۔ کبھی نبیوں سے کہتا جاؤ علی کے جو جگہ ہے، مکان ہے، اس کی صفائی کے لیے عہد کرو۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل سے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّوَّافِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ عہد ہے ہمارا ابراہیم سے، اسماعیل سے، کیا ہے؟ ہمارے گھر کو پاک کرو۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ طوافین کے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ سب کو ہوا، سب کو یہ ملتا ہے، طواف کرنا سب کو ملتا ہے، مشرف ہوتے ہیں، اور رکوع بھی ملتا ہے وہاں پر، سجدہ بھی ملتا ہے، مگر آیت کہتی ہے کہ اعتکاف کرو۔ اعتکاف کرنے کی شرط 3 دن ہونا ہے، اعتکاف کی شرط 3 دن ہے، ورنہ قرآن کی آیت میں عبث ہو جائے گی اگر نہیں ہو تو 3 دن اعتکاف کر رہا ہے کعبے میں، تو کس نے کیا اعتکاف؟ تو وہاں پر 13 شب کو بی بی فاطمہ بنت اسد نے آئے، اور مولا علی کا ظہور ہوا 13 جب کو، 13 گئی، 14 گئی، 15 گئی، 16 کو مولا علی نے ظہور کر کے باہر آئے، تو یہ آیت مکمل ہو گئی۔ یہی بندوں سے اللہ بار بار رہا، کبھی سورہ یاسین میں کہتا ہے عالم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انا لکم عدو مبین فاعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کہتا ہے بندو یاد کرو ہمارے عہد کو، یاد کرو۔ اے رب کیا ہے؟ کہ دیکھو شیطان کی عبادت نہیں کرنا، میری عبادت، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرنا۔ کیا ہے شیطان کی عبادت میں ہماری عبادت میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ کہتا ہے شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ کیا ہے شیطان کی عبادت؟ اگر کوئی کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک ہے، تو ابلیس میرے بازو ہے، کہتا بے شک تو سچ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ اللہ میرا خالق ہے، تو ابلیس کہتا بے شک تو سچ نے کہا۔ میں یہی کہا قرآن مجید میں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو مجھے آگ سے بنایا، اسے تو بندوں کو تو مٹی سے بنایا۔ میں کہتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ میری عبادت ہے، تو ابلیس کہتا ہے بے شک تو سچ کہا۔ میں بھی قرآن میں کہتا ہے، شیطان کہتا ہے انی انا یخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ عبادت ہو رہی شیطان کی، میں ڈر رہا ہوں اللہ سے، ابلیس خوش ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، ابلیس بولا بالکل تو صحیح کہا۔ میں کہتا ہوں اللہ میرا خالق ہے، کہتا تو ٹھیک کہا اللہ میرا خالق ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ قیامت لانے والا، کہتا ہے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اس کا یقین ایمان ہے قیامت میں، پھر عبادت کیوں؟ عبادت کیسی؟ میں جو اللہ کی حق میں کہتا جا رہا ہوں، ابلیس میرے ساتھ ہے
اور ابلیس میں سے خوش ہو رہا. اللہ تاکید کرا دیکھو بندو تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا. یعنی عبادت یہ ہوتی ہے کہ خوش ہونے کو عبادت کہتی ہے کہ شیطان میں سے خوش ہو رہا, ناراض نہیں ہو رہا. اگر وہ ناراض ہوا تو پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گا. پھر کیسے؟ تو میں نے کہا اشہد ان علی امیر المومنین. کہتے ابلیس بھاگا کیونکہ ابلیس کو وعدہ کیا اللہ سے, اللہ میرا وعدہ ہے تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں بندوں کو علی صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. تو یہ عبادت تو اللہ نے بتایا, بندوں سے عہد لیا بارواں علی صراط مستقیم کے لیے, نبیوں سے انبیاء سے یہی لیا اللہ کہ علی صراط مستقیم کے لیے. یہی کربلا میں امام حسین آئے تھے, ولایت علی کو بچانے کے لیے امام حسین آئے تھے. باطل اور حق میں پردہ پڑ گیا تھا, علی کے حق کھانے والے اور باطل میں پردہ پڑ گیا, فرق نہیں ہوتا. امام حسین نے کربلا میں آ کے فرق کر دیے باطل کو اور حق کو. اب قیامت تک علی کا حق قائم ہے, حفاظت میں ہے. یہی جب عاشور کا دن تھا, عصر عاشور تھا, سرکار حسین کی کمر جھکی تھی. 3 دن کے بھوکے پیاسے رسول کے نواسے, آپ کی ریش ساری سفید ہو گئی تھی. آپ کے چہرے پر علی اصغر کا خون, سینے میں جناب عباس کا خون, پشت پر جناب قاسم کا خون, اور درمیان ملائن رسول کے نواسے کہتے انا خلیفۃ اللہ, میں اللہ کا خلیفہ ہوں. انا ہادی, میں ہادی ہوں, میں آپ کے رسول کا نواسا ہوں, مجھے قتل مت کرو. روح فاطمہ چیختی ہے, پکارتی ہے بابا کو, بابا یہی تو آپ کا نواسا حسین ہے, یہی تو آپ کی سواری کرتا تھا. بابا دیکھو میرا بیٹا حسین کتنا ضعیف ہو گیا, کتنا ضعیف ہو گیا. امام حسین کبھی کہتے کہ مجھے تھوڑا پانی دے دو. ملعون شمر کہتا ہے حسین اگر اللہ ساری زمین کو پانی سے بھر دے, سارے زمین کو اللہ پانی سے بھر دے, ہم پھر بھی آپ کو ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے, ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے. اب وقت آیا کہ حسین گھوڑے کی پشت پہ جھوم رہے, کہیں سے تیر کہیں سے تلوار, کسی سے کوئی ہاتھ میں ہتھیار نہیں تو پتھر سے حملہ کرتے. کہ ایک وقت آیا ایسا نیزہ حسین کے سینے پر حملہ کیا گیا, ایسا وار کیا گیا, حسین گھوڑے کی پشت پر جھولنے لگے اور گھوڑے کے پشت زمین پہ اب حسین گرم رہتی کربلا پہ تڑپتے. سارے ملائے حسین کو گھیر لیے. ہر ملعون چاہتا کہ امام حسین کا سر امام حسین سے بدن سے الگ کرے. ہر ملعون خواہش کرتا کہ میں حسین کا سر حسین کے بدن سے میں الگ کروں گا, میں جدا کروں گا. ایک ملعون آگے جاتا, واپس آتا, کبھی رسول اللہ کو دیکھ لیتا, کبھی مولا علی کو دیکھ لیتا, کبھی فاطمہ الزہرا کو دیکھتا. اب آیا ملعون شمر, ملعون آگے بڑھا, آستین کو چڑھایا, ہاتھ میں لے کر خنجر سرکار حسین کے قریب آیا. امام حسین کے سر پر جا کر سینے اقدس پر قدم رکھا. جیسا قدم رکھے امام حسین تڑپنے لگے, جیسے امام حسین تڑپنے لگے ملعون اور دوڑنے لگا, حسین اور تڑپنے لگے. اب حسین کے سینے اقدس پر سوار ہو کر آپ نے خنجر لیے امام حسین کے شہرک کا معائنہ کرتا, کبھی خنجر کا معائنہ کرتا. وہ بیوی فاطمہ زہرا فریاد کرتی تھی آیا ملعون امام حسین کے سر لے کر آپ کے گلے پر وار کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, امام حسین کو قتل کر دیا گیا. لعنت اللہ قومت الظالمین.